نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المتقين المخلصين. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور تاجدار کائنات صاحب لولاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پاک کے تصدق اور فیضان سے آج ہم جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں موجود ہیں اور قرآن مجید کی آیات بینات سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسہ اور سیرت طیبہ سے اور اکابر امت کے احوال و آثار سے اپنے لیے سامان ہدایت اور متاع آخرت کے حصول کے لیے کوشاں ہیں. احباب گرامی، سورہ فاطر جو 35 نمبر سورت ہے قرآن مجید کی، اس کی آیت نمبر 10 کے تحت ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور جس بات پر ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ کا اختتام کیا تھا وہ ہے پاکیزہ گفتگو کی کتنی اہمیت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اور اس سے بندہ مومن کو اللہ کی بارگاہ سے کیسے عزت نصیب ہوتی ہے. اس ضمن میں جو بات میں نے عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کلام کرے تو اس کلام کو اپنی زبان سے ادا کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ یہ کلمات کیسا اثر مرتب کریں گے میری اپنی شخصیت پر، میرے اپنے کردار پر، اور جو لوگ اس کلام کی سماعت کریں گے، اس کو سنیں گے، جن کے کانوں تک یہ کلام پہنچے گا، ان پر اس کا اثر کیسا مرتب ہوگا. اگر تو اچھا مرتب ہو
خوشگوار اثر مرتب ہو اور اس سے اصلاح جنم لے، اس سے صالحیت جنم لے، اس سے معاشرے کے اندر مثبت اقدار جنم لیں، تو پھر تو اس کلام کو ادا کرنا چاہیے، اس بات کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اور اگر وہ کلام منفی اثر مرتب کرنے والا ہے تو پھر اس کلام کو روک دینا، اس کلام پر قابو پا لینا، اس کو اپنی زبان سے نہ نکالنا، یہی تقاضۂ شریعت بھی ہے اور یہی انسان کے کردار کا حسن بھی ہے۔ اس حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ امام اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکابر اولیاء اور صوفیاء میں سے، انہوں نے زبان کی محافظت پر کچھ اقوال نقل کیے اپنی کتاب میں فتوحات مکیہ کے اندر۔ تو وہ قول اگر ہم ایک دو اقوال ہیں اس سے پھر موضوع کو آگے چلا لیں گے۔ آپ نے ایک قول یہ بیان کیا کہ جب تک انسان بات نہیں کرتا، جب تک انسان کلام نہیں کرتا تو وہ کلام کا مالک ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کلام کا مالک، یعنی کلام اس کی دسترس میں ہے، کلام اس کی دسترس میں ہے، اس پر اسے عبور ہے، اسے قدرت ہے کہ وہ کرے اس کو یا نہ کرے۔ لیکن فرمایا کہ جب بندہ کلام کر دیتا ہے نا تو کلام بندے کا مالک ہو جاتا ہے۔ کلام کیا ہو جاتا ہے؟ بندے کا مالک۔ اب اس نے جو بات کر دی ہے، زبان سے نکال دیا ہے، جو کلیم کر دیا، جو دعویٰ کر دیا، اب اس کا ثبوت کہ واقعتاً اس نے صحیح کلام کیا، حقیقت حال کے مطابق کلام کیا، اب بندے کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جب تک کلام نہیں کرو گے، گفتگو نہیں کرو گے، تم اس کلام کے، ان الفاظ کے، ان باتوں کے خود مالک ہو کہ کرو یا نہ کرو۔ اور جب تم نے کوئی بات کر دی، کوئی کلام کر دیا، تو اب اس کے بعد وہ باتیں، وہ کلام تمہارا مالک ہو گیا کہ اب بار ثبوت کلام پر نہیں متکلم پر آ گیا کہ جس نے کلام کیا ہے وہ اس کا حق ہونا ثابت کرے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ کلام کرنے سے پہلے سوچ لو کہ مابعد کلام اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، اور کیا جو میں بات کر رہا ہوں یہ بعد میں میرے لیے کسی شرمندگی اور ندامت کا باعث تو نہیں بنے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور قول انہوں نے نقل کیا، انہوں نے جس شخص کا، ایک بادشاہ کا قول نقل کیا، تو اس بادشاہ نے کہا کہ زندگی میں جو میں نے کبھی نہیں کہا، بولا نہیں، جو نہیں کہا اس پر کبھی ندامت بھی نہیں ہوئی، اس کی کبھی ذلت بھی میں نے نہیں اٹھائی، اور ہمیشہ جب ندامت ہوئی یا جب کوئی ذلت اٹھائی تو وہ اپنی زبان کی وجہ سے اٹھائی۔ کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی، پھسل گئی، اور پھر جب اس کے تقاضے میں پورے نہ کر سکا تو اس کے نتیجے میں یا مجھے ندامت اٹھانا پڑی یا مجھے ذلت اٹھانا پڑی۔ تو یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں، دیکھیں جو اللہ کے بالکل قرب میں رہتے ہیں، جن کو اللہ نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ ہم ان کی کرامتوں تک جاتے ہیں اور کرامتیں بڑے شوق سے
سنتے بھی ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں، مگر وہ صاحب کرامت کیسے ہوئے، ان کی کرامت کے پیچھے کیا راز اور کیا کردار پوشیدہ تھا، وہ بھی انہوں نے آشکار کر دیا۔ اور دوسری چیز جو اللہ پاک نے بیان فرمائی قرآن مجید کے اندر، ہمیں حکم دیا۔ یاد رکھیں اللہ پاک نے 10 احکامات جن کو احکام عشرہ کہتے ہیں، وہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائے تھے۔ پہلے پارے کے اندر اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا اور اس کو میثاق بنی اسرائیل کے طور پر اللہ نے بیان فرمایا۔ اب اس کے اندر جتنے احکام اللہ نے ان کو عطا فرمائے نا، وہ سارے کے سارے امت مصطفیٰ کو بھی عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو ایک بات کہوں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی توحید کے، سوائے اللہ تعالیٰ کی توحید کے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی کو الہ نہیں بنانا اللہ کے علاوہ، باقی جتنے احکامات ہیں یعنی 10 میں سے ایک کا تعلق اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ بیان کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یہ ایک حکم ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، لا تعبدون الا اللہ۔ باقی 9 احکامات ہیں، ان 9 کا تعلق سارے کا سارا مخلوق کے ساتھ ہے۔ اس کو بیان کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، پورے احکامات بیان کیے، مختلف طبقات معاشرہ کے ساتھ، مختلف رشتوں کے ساتھ اللہ نے حسن سلوک کا حکم دیا، احسان کا حکم دیا۔ اور آخر میں اللہ پاک نے جس سلوک کا حکم دیا وہ تمام لوگوں کے ساتھ ہم نے سلوک کرنا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ سلوک اور احسان وہ ہے جو ہم نے والدین کے ساتھ کرنا ہے، کچھ احسان وہ ہے جو ہم نے اپنے ذوی القربہ رشتہ داروں کے ساتھ کرنا ہے، کچھ احسان وہ ہے جو ہم نے یتامہ کے ساتھ کرنا ہے، کچھ وہ ہے جو مساکین کے ساتھ کرنا ہے، کچھ ابن السبیل کے ساتھ کرنا ہے، کچھ قیدیوں کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ آپ پڑھتے چلے جائیں تو اللہ نے ہر خاص طبقے اور خاص رشتے کے لیے خاص طرح کا احسان رکھا، اور اس احسان کی تفصیلات اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی کہ والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے، ان کے لیے ایسے دعا کرنی ہے، ایسے شفقت کے بازو بچھا کر رکھنے ہیں ان کے لیے، ان کے ساتھ اچھا کلام قول کریم کرنا ہے، ان کے ساتھ ان کے حق میں دعا کرنی ہے۔ ایک مقام پر تو کہہ دیا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان۔ اب اس احسان کی تفصیلات قرآن مجید نے دوسرے مقام پر دے دی، مگر ایک احسان جو اللہ پاک نے ہر ایک کے ساتھ بلا تفریق کرنے کا حکم دیا، بلا تفریق، چاہے وہ آپ کے والدین ہیں چاہے نہیں ہیں، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی یتیم ہے چاہے غیر یتیم ہے، چاہے کوئی مسکین ہے چاہے غیر مسکین ہے، چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، حتیٰ کہ اللہ پاک نے اس پر قید نہیں لگائی دین اور مذہب کی۔ انٹریکشن جب آپ کا ہو رہا ہے، الناس اللہ پاک نے فرمایا لوگوں کے ساتھ، اب لوگوں میں مسلم بھی آ گئے اور غیر مسلم بھی آ گئے۔ جب غیر مسلم آ گئے تو امت مسلمہ کے اندر جتنے طبقات ہیں اختلاف کے ساتھ، وہ سارے اس میں آئے یا نہیں آئے؟ اور وہ حکم اللہ نے کیا دیا؟ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اے لوگو جب دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہو تو اچھے طریقے سے ہم کلام ہو جاؤ۔ اب یہ اچھا طریقہ کیا ہے؟ اس کی 2 جہتیں ہیں، اہل علم نے 2 جہتیں اس کی بیان کی۔ ایک جہت یہ بیان کی کہ جب تم قول کرو
کلام کرو تو وہ کلام اپنی ماہیت میں، اپنے ہونے میں اچھا ہونا چاہیے، برا کلام نہ ہو، برا کلام نہ ہو، کلام فی نفسی ہی اچھا ہو۔ تو برے کلام سے، اب برے کلام میں غیبت بھی آ گئی، برے کلام میں چغلی بھی آ گئی، برے کلام کے اندر الزام تراشی بھی آ گئی، بہتان تراشی بھی آ گئی، تمسخر بھی آ گیا، ایک دوسرے کے نام بگاڑنا، تنابز بالالقاب بھی آ گیا۔ یہ ساری باتیں، ایک تو کلام اچھا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کلام جس طریق پر کیا جائے وہ طریق اچھا ہو، وہ طریق کیا ہو؟ اچھا ہو، یعنی اس طریقے سے کلام کیا جائے کہ جب کلام اگلے کے کانوں میں پہنچے تو وہ مثبت اثر مرتب کرنے والا ہو، کلام عامیانہ نہ ہو، اس کلام کے اندر طنز نہ ہو، اس کلام کے اندر تشریح نہ ہو، تیر نہ برسائے جائیں۔ اب اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ سب سے دیکھیے نا برا وہ ہے، ایک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرے، وہ تو ہو گیا مشرک، مگر مشرک سے بھی ایک اگلا درجہ ہے، اور وہ اگلا درجہ یہ ہے کہ کوئی خدائی کا دعویٰ کر دے۔ ایک ہے خدا کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، بتوں کو شریک کر لینا، اللہ کی صفات ذاتی کے ساتھ جو اس کی ذاتی صفات ہیں اسی طرز کی صفات کسی اور میں مان لینا، یہ شرک ہے کہ جو اللہ کا مقام ہے اس میں کسی غیر اللہ کو شریک کر لیا تو شرک ہو گیا۔ مگر اس شرک سے اگلی بات کیا ہے کہ کوئی اٹھ کر یہ کلیم کر دے کہ میں ہی رب ہوں، اور یہ کلیم کس نے کیا؟ بولیں، فرعون نے۔ کس نے کیا؟ فرعون نے۔ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہی بات ہے۔ اب اس سے بڑھ کر بھی کوئی دشمن خدا ہوگا؟ جی نہیں ہوگا نا، جس نے صرف نرا ابو ربوبیت کا سری دعویٰ کر دیا اور اس نے ظلم کیا، معاشرے میں بچوں کو ذبح کروایا، بچیوں کو زندہ رکھا، معاشرے کا نظم بگاڑا، اللہ کی حکمت و قدرت کے خلاف کیا اس نے۔ مگر جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو، دونوں بھائیوں کو، انبیاء کو بھیجا فرعون کی طرف، کس کی طرف بھیجا؟ فرعون کی طرف، جو خدائی کا دعوے دار ہے، اس کی طرف نبی جا رہے ہیں دو، اللہ کے جلیل القدر، اور ان میں ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ ان کے مزاج کے خلاف اگر جبریل امین بات کر دیں تو وہ اس کے ساتھ بھی معاملہ کچھ اور طرح کا کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس فرعون کی طرف بھیج رہا ہے اور کہتا کیا ہے کہ جب تم اس کے دربار میں چلے جاؤ نا تو کیا کرنا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرمایا جب اس کی دربار میں جاؤ جہاں اس نے اپنی سلطنت لگائی ہوئی ہے تو وہاں جا کر اس سے نرم لہجے میں کلام کرنا۔ کس لہجے میں؟ بولیں۔ وہ جو خدائی کا دعوے دار ہے اس کے لیے صاحبان نبوت کو ہدایت اللہ نے یہ فرمائی کہ اس کے لیے قول لین، نرم کلام کرو۔ مولا کیوں کریں؟ فرمایا لعلہ یتذکر او یخشی، فرمایا کہ ممکن ہے کہ اگر تم سخت کلام کرو گے تو اس کے دل میں اگر کوئی اصلاح کی، کوئی ہدایت کی گنجائش بننی بھی ہے تو وہ دروازہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ لین کلام کرنا، نرم کلام کرنا، نرم خوئی سے اس کے ساتھ بات کرنا، لعلہ یتذکر، ممکن ہے کہ وہ ہدایت پا لے، ممکن ہے کہ وہ ہدایت پا لے، او یخشا،
یا اللہ کی بارگاہ سے اسے خشیت نصیب ہو جائے، ڈر جائے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو چاہتے ہو کہ وہ ہدایت کی طرف آ جائے، اب ہدایت تو اللہ نے جس کے مقدر میں لکھی ہے اسی کو ملنی ہے، مگر جب تم جاؤ ہدایت کا کام کرنے کے لیے، جب تم جاؤ اللہ کی بارگاہ کی طرف بلانے کے لیے، جب تم لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، تو تمہارا کلام کیا ہونا چاہیے؟ کلام لین ہونا چاہیے، تمہاری طبیعتوں میں نرمی ہونی چاہیے۔ یہ نرمی اگلے کے لیے تذکر اور خشیت کے دروازے کھولے گی۔ اور اگر کلام ہی ہم ایسا کریں کہ جس کلام کے اندر سختی ہو، جس کلام جو کانوں پر ناگوار گزرے، جس کو سننے کو کسی کا جی نہ کرے، آپ کسی سے کلام کر رہے ہیں اور اگلا سمجھے کہ یہ مجھ سے لڑ رہا ہے، یہ مجھے زبردستی یہ کام کروانا چاہتا ہے، تو پھر کبھی کلام اثر نہیں کرے گا۔ یہ آج کل ہمارا مسئلہ بہت زیادہ ہے، خاص طور پر ہماری نئی جنریشن میں اور ہماری پرانی جنریشن میں، والدین اور اولاد، اصاغر اور اکابر، چھوٹے اور بڑے۔ اب ہم جس دور میں گزرے ہیں یا ہم سے کچھ بڑے بزرگ، اس دور میں تربیت کا انداز اور تھا، تقاضے اور تھے اس دور کے، وہاں روب چلتا تھا، دبدبا چلتا تھا، معاملات سختی کے ذریعے طے ہو جاتے تھے، حل کر لیے جاتے تھے، کوئی بولتا نہیں تھا آگے سے۔ اب جب 25 30 35 سال درمیان میں گزرے اور ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی، سماج میں، رواج میں، میڈیا آ گیا، علم آ گیا، بہت ساری باتیں آ گئیں، تو اب اس کا طریقہ کیا ہوا؟ اس کا یہ ہوا کہ اب پرانے لوگ نئے لوگوں کی اپنی نیج پر تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس بات کو مانتے نہیں۔ وہ بچے اگر پوچھ لیں کہ یہ کام کیوں کریں یا کیوں نہ کریں، تو جواب یہ ملتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں نہیں کرنا، تو وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ میں کہہ رہا ہوں، آپ ہمیں ریزن آؤٹ کریں، وجہ بتائیں کہ یہ کیوں نہ کریں، اس میں نقصان کیا ہے، اس سے ہمارا کیا بگڑے گا، کیا سنورے گا۔ اب اس کا اگلا یہ ہے کہ ہم ان کو آرام سے بیٹھ کر ان کی تربیت کریں، ان کو وقت دیں، کوالٹی ٹائم دیں اپنی اولاد کو، اپنے بڑوں کو۔ اور موجودہ دور کے اندر یاد رکھیں، پیرنٹنگ اس کو کہتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں نا والدین، تو پیرنٹنگ ایک پورا سبجیکٹ بن گیا ہے، ایک پورا مضمون بن گیا ہے کہ آپ جو آپ کی اولاد ہے اور آپ والدین ہیں، تو دونوں کے درمیان ریلیشن شپ کیسے ڈیولپ کیا جائے اور ان تک بات کیسے پہنچائی جائے، کیسے کمیونیکیٹ کی جائے۔ مگر اس کا بھی جو پیرنٹنگ کا بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان جو تعلق ہے، جنریشنز کے درمیان جو تعلق ہے، اس میں ایک ہی چیز جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان سے بات کرنی ہے اچھے لہجے میں، نرم لہجے میں، سمجھا کر۔ جب آپ سمجھا کر نرم لہجے میں فوائد و نقصانات بتا کر بات کریں گے اور اس کے بعد اس چیز کو ڈسپلن میں لائیں گے، کہیں سختی بھی کر لیں گے، تو پھر آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ اور جب آپ اس قول لین کو، اس نرم بات کو، نرم گفتگو کو، اچھی تربیت کو پرے کر دیں گے اور نری سختی لے آئیں گے، تو اس کے نتیجے میں نسلیں بگڑیں گی۔ اللہ پاک نے یہی بات حضور کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آخری بات اللہ پاک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے حبیب پاک، یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نرم بنایا ہے، نرم خو بنایا، نرم گفتگو والا بنایا، نرم لہجے والا بنایا۔ فرمایا لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت گفتگو کرنے والے، سخت دل ہوتے، لن فدو من حولک، یہ صحابہ کبھی آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ یہ جو آپ کے ارد گرد جمع ہیں، آپ پر جان نچھاور کرتے ہیں،
پروانوں کی طرح آگے پیچھے آتے جاتے ہیں، پھرتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضور آپ لین الطبیعہ ہیں، آپ کی طبیعت میں نرمی ہے، اور یہ طبیعت کی نرمی یاد رکھیں ہر طرح کا خیر لاتی ہے۔ حضور نے فرمایا جس کو نرمی مل گئی اس کو ساری خیر مل گئی، اور جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔